اور رمضان کے بعد کچھ عبادت شوال میں بھی، شوال کی ابتدا میں ستہ شوال کے نام سے روزے رکھتے ہیں. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شعبان، رمضان اور شوال یہ 3 مہینے جو ہیں یہ خاص طور پر روزے جیسی عبادت کے لیے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں کچھ عبادات فرض کے درجے میں، یعنی عبادات کون کون سی ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 مشہور عبادات ہیں. ٹھیک ہے. جو فرض ہیں، نماز تو ہر روز پڑھی جاتی ہے، روزہ فرض تو رمضان میں ہے، اور پھر زکوٰۃ سال میں جس وقت بھی آپ کے لیے ڈیو ہو، اور حج ذوالحج کے مہینے میں. اب ایسا ہے کہ ذوالحج کے مہینے میں حج ہوتا ہے، لیکن 2 مہینہ پہلے سے ایک طرح سے قافلے روانہ ہونے شروع ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے تیاری، یہ مینٹلی انسان اپنے آپ کو اس کام کی طرف لے جاتا ہے. جیسے نماز پڑھنے کے لیے آپ وضو کر کے تیاری کرتے ہیں، اسی طرح آپ حج کی تیاری ذی القعدہ اور کچھ شوال ہی میں قافلوں کی روانگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اس مہینے میں اگر کوئی احرام پہن کر حرم کعبہ کی طرف جاتا ہے تو اس کا سفر حج شمار ہو سکتا ہے. اسی طرح حرام مہینوں میں تو آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں جنگ کرنا جو تھی وہ حرام تھی، اور امن و امان کے مہینے تھے وہ. اسی طرح آپ دیکھیے کہ رمضان جو ہے ایک فرض عبادت کا مہینہ ہے، لیکن رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اس کا اہتمام شعبان میں ہی شروع ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے ذہنی تیاری شعبان سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر یکا یک سلسلہ منقطع نہیں کیا جاتا، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، شوال میں بھی کچھ روزے نفلی رکھے جاتے ہیں. اگرچہ شعبان اور شوال کے روزے نفلی روزے ہیں، لیکن یہ رمضان کے آگے پیچھے ہیں. تو شعبان، رمضان اور شوال یہ خصوصی طور پر روزے جیسی فرض عبادت کی ادائیگی کے مہینے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ عموماً ہم جب چھٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں سال بھر نہیں رکھتے، اچھا ابھی رکھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا. وہ عموماً اپنے قضا روزے جو تھی وہ شعبان میں رکھتی تھی کہ اب اگلے سے پہلے پچھلا قرضہ چکا لوں. تو اسی طرح شعبان میں کچھ تیاری ہوتی ہے رمضان کی. پھر رمضان میں روزے رکھنے کے بعد اتنا دل لگ جاتا ہے روزوں کے ساتھ کہ رمضان ختم ہونے کا سب کو افسوس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بھی 6 روزے اور اتنی فضیلت والے دے دیے گئے کہ اگر وہ رکھ لیے جائیں تو اتنا اجر و ثواب ہے گویا آپ سال بھر روزے سے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی فضیلت اور برکت تو آپ رمضان سے پہلے سنیں گے ہی، اور مزید اپنے آپ کو تیار کریں گے. لیکن اس عبادت کے لیے، یعنی روزے جیسی عبادت کے لیے شعبان کے مہینے میں بھی اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اور تبھی آپ متوجہ ہوں گے جب آپ اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں گے. اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ کیا ہے؟ روزوں کی کثرت. حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے یعنی مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے. یعنی اس میں آپ کیا کرتے تھے؟ کنٹینیوسلی روزہ رکھتے تھے. حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں. لوگ رجب اور رمضان کے بیچ والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں. وہ اس مہینے کی پرواہ نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے روزہ داری کی حالت میں پیش ہوں. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اس حدیث کو سن کر آپ کو کیا احساس ہوا ہے، کیا خیال آیا ہے؟ جی آپ پیچھے ہم نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسے کوئی شخص غلط کام کر لیتا ہے پھر کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. مثلاً آپ پرچہ دیتے ہیں، پیپر دیتے ہیں نا، تو اس میں کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں، کوئی سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، جواب صحیح نہیں لکھتے. پھر ٹیچر کے سامنے آپ کا پیپر آتا ہے، وہ کریکشن کرتی ہیں. پھر بعض اوقات آپ کو ہی بلا لیتی ہیں اور آپ کو پوچھتی ہیں یہ آپ نے کیا، کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ اگر آپ ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ادروائز بہت اچھے ہیں تو وہ آپ کی اس اچھائی کی وجہ سے کیا کریں گی؟ اس غلطی کو اگنور کر دیں گی. اسی طرح اگر آپ روزے سے ہیں اور آپ کا اعمال نامہ اس وقت یعنی سال بھر کا پیش ہو رہا ہے کہ اس سال میں ان صاحبہ نے یہ اور یہ نیکیاں کمائی ہیں، یہ اور یہ کارنامے کیے ہیں، یا یہ اور یہ بلنڈر کیے ہیں، تو سب کچھ سامنے جائے گا.
آپ دیکھیں کہ بعض اوقات غلط کاموں کو دیکھ کر، نافرمانیوں کو دیکھ کر آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا بھڑکتا ہوگا. اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کوئی آپ کی بات نہ مانے کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نہیں تو نہ سے، نہیں مانتے نہ مانے. جی آپ بولیے. یہ بتا رہی ہیں کہ اپنی میڈ کو یہ کچھ کام بتا کے آتی ہیں، جب واپس جاتی ہیں اور وہ نہیں کر کے رکھتی تو ان کو غصہ آتا ہے کہ میں نے بتایا بھی تھا پھر بھی تم نے نہیں کیا. بہت تکلیف ہوتی ہے نا. ایک بعض اوقات انسلٹ بھی فیل ہوتی ہے کہ اس کو کہا بھی ہے اور اس نے اس کی پرواہی نہیں کی. اتنی غفلت اور اتنی لاپرواہی. جی ہاں، دکھ اور افسوس بھی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب آپ کا رجسٹر، آپ کے سال بھر کے کام پچھلے شعبان سے اب تک جو آپ نے کیا وہ جو پیش ہوتا ہوگا، ویسے تو اللہ تعالیٰ روز بھی دیکھتے ہیں نا آپ کو، ہر لمحہ جانتے ہیں. اس کو پھر میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات سمجھاؤں گی. جیسے آپ کی ٹیچر کلاس میں روز سبق سنتی ہیں آپ کا، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا جانتے ہیں، لیکن پیپر دیتے ہوئے آپ کو کوئی وحشت آتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کوئی ٹینشن آپ پر ہوتی ہے؟ حالانکہ آپ روز ٹیچر کے سامنے اچھا یا برا سبق سنا رہے ہوتے ہیں، یہ کام کیا نہیں کیا، لیکن وہی چیزیں دوبارہ پیپر میں آتی ہیں. تو ہر ایک چیز کا اپنا ایک طریقہ اور ایک کرینہ اور ایک سلیقہ ہوتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح روز آپ کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن لکھے ہوئے اعمال، تصویریں کھینچی ہوئی آپ کی البم، سارے کے سارے جب ایک خاص انداز میں پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ کتاب تیار ہے، اتنا عمل زیادہ، اتنا کم ہے، اور ہم اس سے غافل ہوتے ہیں تو اور تو کچھ نہیں کر سکتے. ایٹ لیسٹ اس مہینے میں حسب توفیق نیکی کے کام کریں تاکہ اعمال نامہ جب پیش ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے. اور آخرت میں تو پیش ہونا ہی ہے نا. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی. جو آج دنیا میں چھپا ہوا ہے نا وہ وہاں چھپا نہیں رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال نامے کے پیش کرنے کے لیے کیا پسند کرتے تھے کہ اس حال میں ہو کہ میں روزے میں ہوں. جی انسانوں کے سامنے تو انسان بہانہ بھی کر لیتے ہیں، نہیں ٹیچر یہ بات تھی، یہ وجہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکتے. بس اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے، ہمارا دل کدھر رجوع کر رہا ہے، ہماری سوچ کدھر ہے، ہمارے دل میں اس کی محبت کتنی ہے اور ہماری ایفرٹ کیا ہے اور ہم کتنا رجوع کرنے والے ہیں. اور بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کو آپ سے بندگی مطلوب ہے، عاجزی مطلوب ہے کہ آپ اس کے بن جائیں. جی آپ جی ہاں، جن کے اوپر ہمارا کوئی احسان نہ ہو، اگر وہ ہماری بات نہیں بھی مانتے تو کوئی دکھ نہیں اتنا ہوتا، کہتے چلو ٹھیک ہے اس کی مرضی. مثلاً آپ کوئی بازار میں ہیں، آپ کو کوئی ٹیکسی لینی پڑی، آپ ٹیکسی والے کہتے ہیں اپنے روپے میں آپ کو دوں گی، آپ مجھے اس جگہ پہنچائیں. وہ نہیں مانتا تھا، آپ کہتے نہیں تو نہ سے، چلو میں کوئی اور کہیں معاملہ کر لیتی. کسی دکان پہ جاتے ہیں، آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں، دوسرا شخص نہیں آپ کی بات میں، کہتے ہیں نہ سے کوئی بات نہیں. لیکن جس پر آپ نے احسان کیا ہو پھر وہ آپ کی بات نہ مانے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کس قدر احسانات ہیں اور پھر ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ کبھی ہم اپنی آنکھوں، کانوں، دل، دماغ کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے تو کریں اللہ کے. اسلمت لرب العالمین. غلطی تو ہونی ہے، اس سے نہیں بچ سکتے ہم، لیکن ایک ہے غلطی ہو جانا اور انسان ہونے کے ناطے کوتاہیاں، کمیاں ہمارے اندر ہونا، اور ایک ہے غفلت، ہٹ دھرمی، لاپرواہی، بے نیازی کا رویہ اختیار کرنا، دل چاہے کوئی کام کر لیا، نہیں تو نہ صحیح. یہ رویہ بڑا تکلیف دہ ہے ایک انسان کے حق میں جو وہ اللہ کے ساتھ برتتا ہے. اچھا، اب ایک اور بات یہ ہے، ہم میں سے اکثریت روزے تو نہیں رکھتے شعبان کے، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ پھر ہم کمزور ہو جائیں گے اور رمضان کے جو روزے ہیں وہ نہیں رکھ پائیں گے. تو اس کا علاج کیا بتایا گیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد نہ رکھیں. ٹھیک ہے نا، نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اور خصوصاً آخری 2 دن جو ہے ان میں شک کا روزہ بالکل منع ہے. کہ کوئی شخص کہ نہیں میں احتیاطاً روزہ رکھ رہا ہوں، کیا پتا آج رمضان ہو گیا اور میں نے چاند نہ دیکھا ہو، اور یہ جو سب بتا رہے ہیں کیا پتا یہ بھی غلط ہو. تو وہ شخص شک کا روزہ رکھے تو شک کے روزے سے منع کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ 15 کے بعد روزے سے منع کیا گیا. اب آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے تھے، دوسری طرف منع کیا گیا ہے کہ 15 کے بعد روزہ نہ رکھا جائے. تو یہ کنٹراڈکشن نہ ہو گئی؟ اسی لیے تو ہم حدیث کو مانتے نہیں ہیں، ایک میں کچھ آتا ہے دوسرے میں کچھ اور آتا ہے. کوئی جواب دے گا؟ جی آپ. شابش، ٹھیک ہے، یاد رکھیے انشاءاللہ آپ اصول الفقہ بھی پڑھیں گے اور چیزیں بھی، اور بھی ذہن کھلے گا آپ کا. جب آپ کا عمل اور قول آمنے سامنے آ جائے
تو عمل آپ کے اپنے لیے خاص ہوتا ہے اور قول امت کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض جگہ آپ کو ایسا ملے گا کہ ایک جگہ آپ کسی چیز سے روکتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ خود وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک اور روزے سے بھی منع کیا گیا ہے، وہ کون سا روزہ ہے؟ ہاں، صوم. ماشاء اللہ آپ کی معلومات تو بہت ہے، بخاری پڑھتے ہیں نا، اس لیے کوئی فائدہ ہوا پڑھنے کا؟ الحمدللہ. صوم وصال سے منع کیا گیا، وہ کون سا ہوتا ہے صوم وصال؟ مسلسل روزہ رکھنا. کس طرح؟ جیسے صبح روزہ رکھا، افطار کے وقت افطار نہیں کیا، پھر اگلے دن کی اسی وقت نیت کر لی، پھر رات بھر کچھ نہیں کھایا، اگلے دن پھر روزہ. ہاں، اس کو صوم وصال کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا روزہ رکھتے تھے کیونکہ آپ کی طاقت، جیسے انہوں نے فرمایا، آپ کی کیپیسٹی، آپ کی طاقت، آپ کا مقام اور آپ کی کچھ عبادات امت سے خاص تھی، کیونکہ آپ کا مقام بہت بڑا ہے نا. تو جتنا بڑا کوئی مقام کسی کا ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ نے ہمیں صوم وصال سے منع کیا، اسی لیے عام لوگوں کو 15 کے بعد روزوں سے منع کیا گیا ہے، تاکہ وہ خوف میں نہ رہے کہ ہم رمضان سے پہلے ہی کمزور ہو گئے ہیں. جیسے پہلے 15 دنوں میں روزے رکھیں، پھر اس کے بعد آخری 15 دنوں میں آپ آرام فرمائیں، پھر اس کے بعد رمضان کی ابتدا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی سارے خصائص ہیں، سورۃ الاحزاب میں شاید کچھ ذکر کیے تھے. تو خصائص ہیں آپ کے جو آپ کو امت سے خاص کرتے ہیں، کیونکہ آپ نبی ہیں نا، عام انسان کی طرح تو نہیں ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے عام انسانوں جیسے کیے ہیں، جیسے کھانا پینا، بازار جانا وغیرہ وغیرہ. خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے. اچھا، اب مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ روزہ وغیرہ تو کوئی نہیں رکھتے مگر حلوہ ضرور پکاتے ہیں 15 شعبان کو، شب رات دھوم دھام سے مناتے ہیں. اب ہماری قوم کی اکثریت اس بات سے بالکل غافل ہے، بھولی ہوئی ہے یہ جو ابتدائے شعبان ہے اس کے روزے کتنے فضیلت والے ہیں. لیکن حلوہ پکانے کی جو رسم ہے وہ بہت لوگوں کو پتا ہے. اچھا، اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے. جی، کسی نے سنا ہے یہ پہلے؟ افسوس کہ ایسی میں نے آپ کو بتا دی ایک غلط بات. لیکن معاشرے میں کچھ جگہوں پر یہ مشہور ہے، تو یہ ہے کہ اس کو مردوں کی عید کہا جاتا ہے. تو اس ضمن میں بھی یہ ویسے بنیادی طور پر اس دن وہ ختم کا حلوہ ہی پکاتے ہیں اور مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، اور اس قسم کی رسومات جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں. اور اس کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں؟ بعض کا خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک احد کی جنگ میں شہید ہوا تھا، تو اس وقت آپ سے روٹی نہیں کھائی جاتی تھی، آپ کو حلوہ پکا کر دیا گیا تھا. تو اس لیے ہم بھی حلوہ پکاتے ہیں، یعنی وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اس حلوے کو. آپ کو معلوم ہے جنگ احد کب ہوئی تھی؟ شاباش، شوال 2 ہجری میں ہوئی تھی. اب شعبان تو تھا ہی نہیں، یعنی جنگ احد 15 شعبان کو تو ہوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہنا کہ ہم اس لیے حلوہ کھا رہے ہیں ثواب سمجھ کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا اس دن. اور دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ جس قسم کا آپ حلوہ پکاتے اور کھاتے ہیں اور جو رسم مناتے ہیں، اس طرح کا حلوہ یہ عرب ڈش نہیں ہے. بیسیکلی اس طرح کے حلوے کی ریسیپی فرق ہے. یعنی لفظ حلوہ جو ہے وہاں سویٹ کے لیے، مٹھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سویٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گھر میں پکائے ہوئے حلوے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو ہم عام طور پر سوجی کا حلوہ پکاتے ہیں اور ایک خاص طرح سے رنگ وغیرہ بھی ڈال لیتے ہیں بعض اوقات اس میں، تو یہ ہمارے اپنے ذائقے ہیں اور اپنے کھانے پینے کی سلسلہ، اور پوری اس کا تو آپ سوچے بھی نہ. آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام نے پہلی دفعہ میدے کی روٹی کب دیکھی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی میدے کی روٹی پکی ہی نہیں تھی، پکائی ہی نہیں گئی تھی. اور آپ خود کیا تناول فرماتے تھے؟ جو کی روٹی، ان چنے آٹے کی روٹی. آپ کس شوق میں بھوریاں پکاتے ہیں؟ پھر یہ کون سی سنت ہے؟ نہیں، ویسے ٹھیک ہے اپنے رواج کے لیے آپ پکائیں، مگر ایسی چیزوں کو اوائڈ ہی کریں تو بہتر ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس دن حلوہ پوری پکانا اس کی کوئی دلیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی سنت ہے یا ثواب ہے، تو نہیں، یہ پھر ایک طرح سے بدعت ہو جاتی ہے. اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شب رات سے پہلے فوت ہو جائے اور اس کے نام پر حلوہ پوری نہ پکائی جائے تو وہ شخص اس وقت تک مردوں میں ہی نہیں شامل ہوتا. پتہ نہیں کہاں رہتا ہے وہ. پھر آپ اس کے نام پہ پکا رہے ہیں، کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں کہ اس کو مردہ ثابت کرنے لگے ہیں یا مردوں میں شامل کرنے لگے. اسے رہنے دیں کہیں جیتوں میں. پھر جی ہاں، قبروں کی لپائی ہوتی ہے باقاعدہ. یہ پچھلے سال میں ملتان میں تھی اور میں نے خود دیکھی اور کچھ تصویر وغیرہ بھی دور سے اتاری کہ جو لوگ، یعنی مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ آج 15 شعبان ہے. تو صبح کے وقت ہم گھر سے نکلے
اتنے لوگ قبرستان میں، اتنے لوگ. میں نے کہا خیر ہو، اتنے لوگ نوز بلا کوئی اندر دفن ہو رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. سچ مجھے پہلے نہیں سمجھ آئی کہ اتنا کیوں اس میں رش ہے نا. پھر تھوڑا سا ہم آگے گلی، وہ ہمارے ایک رشتے دار ہیں، ان کا گھر اس طرح ہے کہ جب ان کے گھر سے نکلتے تو گلی کے دائیں بائیں قبرستان پہ، باہر مین سڑک پر آ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے بھی نظر آتا ہے. جب ہم گلی سے نکل کے مین سڑک پہ پہنچے تو وہاں ایک سبیل لگی ہوئی تھی، تو اس سے پتا چلا کہ یہ عید کی طرح کا کوئی موقع ہے. اور پھر لوگ باقاعدہ لپائی کر رہے تھے، بچے بھی اور بڑے بھی قبریں لیپ رہے تھے، اور پھر کوئی پھول ڈال رہے تھے، اور کوئی رات کو وہ چراغاں کر رہے تھے. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ساری قوم سال میں ایک دن قبرستان کی صفائی کرنے لگتی ہے یا قبرستان میں جا کے لپائی اور اس پہ لگ جائے، تو آپ دیکھیں کہ باقی کام کتنے رہ جائیں نا. اور پھر ہوتا کیا ہے، جب تک وارث جیتے ہیں کوئی لپائی آ کے کر دیتا ہے، جب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے سلسلہ. اب قبروں کو پکا کرنا یا ان کی بار بار لپائی کرنا، یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے. قبروں کو اونچا کرنا اور ان کو بہت نمایاں کرنا اور ان کی بہت اس طرح کی کیئر کرنا جو ہے، اس کا ہمارے دین میں تصور نہیں ہے. مردوں کا احترام لازم ہے، اس کے لیے اچھی گہری قبر کھودنے کے لیے کہا گیا، کھود کے پھر اس کے سائڈ پر زمین کھود کے بغلی قبر کا بھی حکم آتا ہے. وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ تھوڑی سی قبر کھود کے اور پھر اوپر سے سنگ مرمر لگائیں یا کوئی اور. یہ چیزیں پھر ایکسٹرا ہیں، اس سے وقت بھی سرمایہ بھی ضائع ہوتا ہے. مردوں کو جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ حلوہ پوری نہیں ہے، وہ آپ کی دعا ہے، جس کے لیے آپ 15 شعبان کا انتظار نہ کریں. کب کریں وہ دعا؟ ہر روز کریں، ہر روز نماز پڑھیں اور کہا کریں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. اس میں سارے قبروں والے آ جاتے ہیں. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، صرف قبروں کے اندر والے نہیں آتے، باہر والے بھی آتے ہیں. المؤمنین، اتنی تو گرامر پڑھ لی ہے نا. ال لگ جائے اور پھر جمع کا بھی ہو ساتھ، سارے مومن آ جاتے ہیں، زندہ ہو کے، من الاحیاء والاموات، سب آ جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس رات میں نہ تو کوئی حلوہ پکانے کا حکم ملتا ہے اور نہ ہی دن کو قبروں کی لپائی کا حکم ملتا ہے، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی خاص اس دن کی کوئی عید ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے گھروں کی خاص صفائی کرتے ہیں اس دن. ہو سکتا ہے آپ لوگ نہ کرتے ہوں، لیکن یہ رواج بھی ہے. اور ایک مخصوص جگہ پہ حلوہ چپاتی رکھتے ہیں، یہ لپائی وغیرہ کر کے، تو ایک خاص کارنر جیسے ہوتا ہے. اور بعض لوگ اس کے ساتھ موسمی پھل اور مٹھائیاں وغیرہ بھی اس جگہ یعنی سجاوٹ کرتے ہیں، بوفے کی طرح بنا لیتے ہیں اس کارنر کو. اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ لبان اگربتی بھی تھوڑی سی ساتھ جلاتے ہیں کہ یہ مردوں کی فاتحہ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ مردے کو کیا کیا چیز فائدہ دیتی ہے. جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو کیا کیا چیز کرنی چاہیے؟ جی آپ فرمائیے. انسان قبر میں تنہا اترتا ہے، صرف ایک چیز ساتھ اترتی ہے اور وہ انسان کا اپنا عمل. ٹھیک ہے، باقی 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اولاد اور مال، جیسے غلام وغیرہ ہوں یا اور کوئی گاڑی جس پہ لے گئے اس کو، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہے تو یہ 2 چیزیں جو ہیں واپس آ جاتی ہیں، مال اور اولاد. باقی عمل ساتھ اترتا ہے. ایک چیز، صرف ایک چیز، اگر وہ تھوڑے بہت کمی بیشی ہے تو پیچھے والے اب اس کے حصے کے عمل تو نہیں کر سکتے، لیکن نمبر 1 دعا کر سکتے ہیں جو مردے کو فائدہ دے گی. اور اس کے لیے آپ اس دن سے دعا شروع کیجئے جس دن سے وہ فوت ہوا، اور ہر روز کیجئے، اور اس میں آپ دیر نہ کیجئے، کرتے رہیے. دوسری چیز، علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی اس کے نام پر سے مراد یہ کہ اس کی طرف سے آپ کیا کریں، کسی بچے کو پڑھا دیں، کوئی اسکول بنوا دیں، کوئی کتابیں آپ لے کے لوگوں کو کوئی لائبریری میں رکھوا دیں، کوئی بھی علم کا کام، یا اس نے خود جو کچھ پڑھایا تھا اپنے اسٹوڈینٹس کو، یا کتابیں لکھی یا کوئی اور اسی طرح کی چیز تیار کی. اور تیسری چیز جو اس کو فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. آپ اس کے لیے قربانی کریں، آپ اس کے لیے پیسے غریبوں کو دیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن خاص دن حلوہ پوری پکا کے، روشنی اگربتی جلا کے اور ایک خاص سٹائل میں یہ سب کرنا جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی سنت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا دین کو مشکل بنایا گیا ہے جو ہر شخص کے بس کی بات نہ ہو. یعنی ہمارا دین ایسا نہیں کہ کچھ لوگ تو اس پر عمل کر سکے اور کچھ اس میں عمل کے قابل ہی نہ ہو. اب ہر شخص تو حلوہ پوری پکا نہیں سکتا. مثلا میں حلوہ تو شاید پکا لوں مگر پوری نہ پکا سکوں. آپ میں سے میرے خیال اکثریت روٹی بھی نہیں پکانا جانتی ہوگی. جب سے میں ہاسٹل میں رہ رہی ہوں تو میں نے اکثر لڑکیوں کی روٹی بنانی ٹیسٹ کی ہے،
اور صحیح روٹی نہیں بنانی آتی جو ہم میں سے ہر کوئی ہر روز کھاتا ہے. ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے. کچی روٹی پکاتے ہیں, جلی بھی پکاتے ہیں, صحیح روٹی نہیں پکانی آتی. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر روٹی نہیں بنانی آتی تو پوری کس کو بنانی آتی ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں کہ وہ حلوے کے لیے سب کچھ مہیا کر سکے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حلوہ بھی پکانے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے. کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کچا پکا سوجی کو کر کے اس میں یلو کلر ڈال کے پانی ڈال کے اور کچی چینی ڈال کے حلوہ پکا کے رکھ دیتے ہیں جس سے پیٹ میں درد ہو جائے. حلوہ اس وقت اچھا پکتا ہے جب آپ کو سوجی بھوننی آتی ہو صحیح, اور وہ پیشنس مانگتا ہے, صبر. بہت ہلکی آنچ پہ کوئی کم از کم 1 گھنٹہ اگر آپ سوجی بنائیں پھر جا کر صحیح حلوہ بنتا ہے. سوجی بھوننے میں جلد بازی جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی حلوے کو صحیح نہیں پکنے دیتی. ٹھیک, لیکن ہم ہر چیز میں انسٹنٹ فوڈ کے عادی ہو گئے, انسٹنٹ, جلدی, فوری, جس کے نتیجے میں ہم اب دوسروں کو بیمار تو نہ کریں ایسے حلوے کھلا کے. بعض اوقات دم بھی اس کا صحیح نہیں آنے دیتے, کچا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے اس میں. آپ کو پتا ہے مکھڈی حلوہ جو ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں خواتین کا دل پسند ٹاپک ہے نا, تو کیا ہوا اگر ہم اس پہ ذرا سی بات کر لیں. کیسے بنتا ہے کسی کو آتا ہے؟ ہاں بتائیے. ہاں, کتنی دیر پکتا ہے؟ تھوڑا. کوئی اور بتائے گا؟ اٹک کی طرف کا کون ہے آپ میں سے, کیونکہ اس طرف یہ مکھڈی حلوہ بنتا. ہاں بتائیں گے آپ کتنا ٹائم لگتا ہے مکھڈی حلوہ بننے میں؟ دیکھا, اب خالہ تک رہ گیا. دیکھا آپ نے سیکھا نہیں ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ سوجی کو پانی یا دودھ میں بھگوتے ہیں, پھر اس کو اتنا پکاتے ہیں کہ وہ دونوں پھر الگ ہوں. یعنی دودھ تو خیر الگ نہیں ہوتا, لیکن اس کا جو گھی ہے, گھی میں پکاتے ہیں نا, تو پھر وہ گھی اور وہ بالکل الگ الگ جب ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑتے ہیں, اور تقریباً 6 گھنٹے تو اس میں لگ ہی جاتے ہیں اگر آپ صحیح پکانا چاہتے ہیں. ویسے تو 2 منٹ میں بھی آپ گھول کے گرم کر کے رکھتے ہیں. خیر یہ باتیں میں نے ضمن ود ان بریکٹس اس لیے کی ہیں کہ آپ سب بچیاں ہیں, خواتین ہیں, گھر والوں کی صحت کا انحصار آپ پر ہے. اگر آپ کو صحیح کھانا پکانا آتا ہوگا اور صبر بھی ساتھ آتا ہو تو پھر آپ کے گھر والے صحت مند ہوں گے, اور وہ صحت مند ہوں گے تو آپ کو دین کا کام کرنے کا وقت ملے گا. تو یہ جو صحیح کھانا پکانا آنا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور اس پر وقت لگائیں اور اس کو سیکھیں اپنے والدین اور خالہ وغیرہ سے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ زبان تو ہماری جا ہی رہی ہے ویسے, آدھی اردو بولتے ہیں آدھی انگریزی بولتے ہیں. اب کھانوں میں بھی ہم نے کچھ چائنا سے منگا لیے ریسیپیز, کچھ ادھر ادھر سے, اب وہ کھانے کے سٹائل بھی بدلتے جا رہے ہیں. حالانکہ بیسٹ فوڈ جو ہے الحمدللہ ہمارے اس کانٹیننٹ کا ہے کہ جو بہت اچھی طرح ویل کوکڈ اور ٹیسٹ کے حساب سے بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ اب ہم آؤٹ ڈور ایٹنگ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں گھر میں پکانا اچھا ہی نہیں لگتا نا. اور اکثر لڑکیوں کو یہ کہتے سنا گیا آئی ہیٹ کوکنگ. دین والی کوئی لڑکی یہ زبان سے بات نہ نکالے. ٹھیک ہے, کیوں نہ نکالے؟ وجہ آپ کو پتا ہے کہ کھانا کھلانا کون سے کاموں میں سے, جی ہاں, تو یہ صرف غریب کو کھانا کھلانا نہیں, اپنے گھر کے غریبوں کو کھلانا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے. تو ہیٹ کوکنگ کہنے کی بجائے, لیکن اعتدال اس میں بھی, یہ نہیں کہ پھر آپ کچن سے نہ نکلیں. اور اس میں کہ سادہ غذا ہو لیکن ویل کوکڈ, نیوٹریشس, جس سے آپ کی صحت, آپ کے بچوں کی صحت درست رہے. اگر وہ درست رہے گی انشاءاللہ آپ کے پاس وقت زیادہ ہوگا, پھر آپ دین کا کام زیادہ اچھی طرح کر سکیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ جی دعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے, وہاں تو ہے نا اس کے پاس, وہ جدھر چاہے ڈال دے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. کیا مطلب اس آیت کا؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, مٹا دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے. اس میں جو چاہے وہ تبدیلی کر سکتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, اور اس کے پاس ہے اصل کتاب. سب کی تقدیریں اس کے ہاتھ میں ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے اور جس کے حصے سے جو چاہے کراس کر دے کہ نہیں یہ اس کو نہیں دینا. اچھا جناب, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی بات مشہور کر رکھی ہے کہ میت کی روح 40 دن گھر آتی رہتی ہے, اور مومنین کی روح جمعہ کی رات کو, شب برات کو اور عیدین کو اپنے گھروں پہ آتی ہے. یہ بات مشہور ہے کہ اس دن روحیں آتی ہیں, ایک تو جمعرات کے دن آتی ہیں, اور ایک جو ہے عیدوں کو آتی ہیں, اور شب رات کو آتی ہیں. حالانکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا خیال ہے. دیکھیں وہ کس لیے آئیں گے, کیا کرنے آئیں گے, ان کا دنیا سے کوئی رشتہ, کوئی تعلق, ان کو تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہتا یہاں سے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شکر ہے ہماری جان چھوٹی اس مصیبتوں کے گھر سے, اس قید خانے سے. اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ جتنا بھی چاہیں کہ آ کے واپس کوئی اچھا عمل کر سکے تو آ نہیں سکتے. سورۃ المؤمنون میں آپ نے ایک آیت پڑھی ہوگی, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ
इला यौम युबासून, जो रूह एक दफा आगे चली गई उनके पीछे बरज़ख हायल हो गया, पर्दा हायल हो गया। कब तक? इला यौम युबासून, उस दिन तक जबकि ये बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चा पैदा होने के बाद वापस नहीं माँ के पेट में जा सकता, ऐसे ही दुनिया से जाने के बाद इंसान दुनिया में नहीं आ सकता, इतना ही मुहाल है। जैसे बच्चे की पैदाइश में माँ को एक तकलीफ उठानी पड़ती है ना, तो मरते वक्त जब इंसान की रूह निकलती है तो खुद उसको यही कर्ब से गुजरना पड़ता है। तो रूह भी आप देखें कि बहुत से वो लोगों के मरते वक्त के हालात सुने होंगे, पढ़े होंगे। एक डॉक्टर मोदी शायद, उसने जो 120 लोगों के मौत के वाकयात लिखे में है, तो वो तजर्बा ये बताते हैं कि जैसे एक गेट खुलता है और उसमें हम जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आगे को जा रहे हैं, तो बात यह है कि जो आगे चला जाता है वो मिन वराइहिम बरज़ख, पीछे आड़ आ जाती है, दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अब दुनिया में नहीं कोई आता, और उन्होंने करने भी क्या आना है, और कहीं से साबित भी नहीं है कुरान से कि रूहें हमारे घरों में वापस आके रहती है, ठीक है ना। और आप जरा सोचे थोड़ी देर के लिए कि अगर आपको मरने के बाद आपके घर में बार बार आने की इजाजत दी जाए तो आपका हाल क्या होगा, बताइए जरा। आप देखेंगे आपका सामान किसी के पास चला गया, आपकी चीजें किसी ने तोड़ दी हैं, आपकी चीजें किसी ने फेंक दी हैं, खराब कर दी हैं, तो आप देख देख के क्या करेंगे। जरा सोचे, अपने आप के लिए सोचे कि आप मरने के बाद फिर आए दुनिया में, और ईद को भी आते हैं, और शबरात पे भी आते हैं, और जुमेरात को भी आते हैं, और 40वें पे भी आते हैं, तो फिर आके आप क्या करते हैं, क्या करेंगे आके? कितनी हसरतें होंगी ना। तो क्या आप समझते कि अल्लाह ताला बंदों को इस तरह हसरतों में मुब्तला करता है कि वापस भेज के, यानी सारे तो ईद के कपड़े पहन के खड़े हों और हम दूर खड़े देखते रहे हैं कि ये ईद मना रहे हैं और इनको हम भूल गए हैं, हमें याद ही नहीं करते अब ये। और फिर हमारा दिल चाहेगा कि हम किसी को गले मिले, ये जो आपस में हम ही मिले तो मिल नहीं सकेंगे। और फिर किसी को देख के दिल चाहेगा कि इससे बात करें, बात ही नहीं कर सकेंगे। तो ये बात अकल को भी नहीं लगती कि कोई मरने के बाद फिर दुनिया में आए, और फिर आए भी खास ओकेजन्स पे जब लोग खुशियां मना रहे हो और आप मर के आके उनके सर पे देख रहे हो हसरत से, किस कदर अफसोसनाक बात है। तो और फिर ये तो चलो वैसे हम सोच रहे हैं ना कि अगर हो, इफ इट इज पॉसिबल, तो हाउ डज इट लुक लाइक, लेकिन कुरान में भी कहीं नहीं लिखा हुआ और हदीस में भी कहीं इस तरह नहीं पता चलता। हाँ, ये है कि मुर्दा जब कब्र में होता है ना, तो उसके हिसाब के लिए उसको वापस रूह लौटाई जाती है, उसको उठा के बिठाया जाता है, और वो जो एक कनेक्शन है ना मुर्दे का कब्र में और बरज़ख में, वो एक खास कनेक्शन है। जैसे हमारे पास एक टेलीफोन है और एक किसी और जगह पर है, तो वो एक खास वायर के जरिए कनेक्शन है। तो जिस्म और रूह का एक कम्युनिकेशन को हो सकता है आपस में, लेकिन वो कब्रिस्तान की हद तक हो जाए तो हो जाए, क्योंकि वहाँ सजा जजा का एक कंसेप्ट मौजूद है कब्रों के अंदर। लेकिन आम घरों में और घरों के अंदर आकर, और फिर ये कि कुछ रूहें भटकती हैं और कुछ रूहें दूसरों के ऊपर मुसल्लत हो जाती हैं, और ये सब जिन्नात होते हैं जिनको इंसानी रूहें समझकर वो किया जाता है। और बाज़ वक़्त शयातीन धोखा देते हैं इंसानों को, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं ना, मुझे बिल्कुल अभी खुशबू आई थी और मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने आवाज दी है, और मुझे बिल्कुल वो तो मेरे भाई जैसा ही था कोई, मुझे हेला नजर आया घर में, और यहाँ खाना काबा में नजर आया फलां, वो तो बहुत हो चुका। ये सब अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा, इल्तिबास के बारे में पढ़ा होगा, हेलुसिनेशन वगैरह के बारे में। खैर वो एक और एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, लेकिन बेसिकली ये है कि जो शयातीन होते हैं, जिन्नात होते हैं, वो भी बाज़ औक़ात इंसान को धोखा देते हैं, ऐसी बातें उनको भटकाने के लिए, बहकाने के लिए, उनका अकीदा खराब करने के लिए, बिगाड़ने के लिए उनको भूल भुलैयों में डालते हैं, उन शक्लों में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जो चीज कुरान सुन्नत से साबित नहीं, बस उसमें खामोशी इख्तियार की जाए, ना कि उसके आगे एक नया दीन घड़ लिया जाए और फिर खाने पका लिए जाए। अब देखें, मुर्दा खुद तो वो हलवा खा नहीं सकता और हम उसको खुश करने के लिए हलवा बना रहे हैं। अब मसलन आप किसी के घर में जाएं और वो कहे हमने आपको खुश करने के लिए ये सब कुछ पकाया है और खाने न दें आपको, या आप खा ना सके उसको, आप कितने खुश होकर लौटेंगे। अच्छा, बाज लोग एक मुगालता देते हैं, वो कहते हैं ये जो आता है ना, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, कि लैलतुल क़द्र में रूह उतरता है। तो अब आप बताएं कि उस रूह से मुराद कौन सा है। अगर इस रूह से मुराद मरे हुए लोगों की रूह है, तो फिर इन आयतों के बारे में क्या कहेंगे, नज़ल बिहि रूहुल अमीन। रूह से मुराद क्या है कुरान पाक में? जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इज़ अय्यदतुका बिरूहिल कुदस कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदस नज़ल बिहि रूहुल अमीन तारुजुल मलाइकतु वर्रूह यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। और फिर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह
सूरत अल कदर में, तो ये जो रूह उतरती है इससे मुराद मुर्दों की रूहें नहीं है, ये खास रूह मुराद है और इससे मुराद जिब्रील अमीन है। ठीक है, इसीलिए खुद कुरान पाक पढ़ना कितना जरूरी है, वरना इस तरह की बातों से लोग अमूमन क्या होता है। अच्छा, फिर जनाब बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 22 साल जिंदगी में ये दिन आता रहा है 15 शाबान, जिसको हम शबरात कहते हैं, हा? लेकिन कभी भी आपने ये काम नहीं किए, ना कोई आतिशबाजी की और ना ही कोई हलवे पकाए हैं, ना ही कोई इस किस्म के और कोई तसव्वुरात हमें दिए हैं, ना अपने अमल से और ना ही अपने कौल मुबारक से। और ये जो उस रात को चिरागों की रोशनी है, ये भी इसराफ में शामिल होती है। लोग घरों पर मोमबत्तियां लगाते हैं ना, कभी देखिए मोमबत्तियां, और फिर इसको भी आहिस्ता आहिस्ता ईद का नाम दे दिया है। अब देखें कि ईदें बढ़ाने पर बहुत हमारा जोर हो गया। मसलन ईद मिलादुन नबी एक बना ली है, एक शबरात को मुर्दों की ईद कह के ईद बना लिया है, 2 ईदें पहले थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, वो तो असल ईद है। तो क्या ये ज्यादती की बात नहीं है कि दीन में इजाफे करते चले जा रहे हैं? यानी आपने तो इसको ईद नहीं कहा, ना सेलिब्रेट किया, और हम इसको ईद के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। असल में हिंदुओं के यहाँ एक दिन होता है दिवाली का, उसमें इस किस्म के काम होते हैं। मखसूस घर लेपा पोती करते हैं, मखसूस कॉर्नर पे खाने हलवे पका के रखते हैं, शरागा करते हैं। अब हमें इस्लाम में आकर कुछ इस किस्म के फंक्शंस करने थे और कुछ ऐसे हमें ऑल्टरनेट तलाश करने थे, तो वो हमने इस शक्ल में कर ली। क्योंकि हम लोग बेसिकली तो सब यहाँ जो हमारे आबा अजदाद हैं वो हिंदुओं से मुसलमान हुए ना, ये सिखों से मुसलमान हुए, क्योंकि इस इलाके के लोग जो है बुनियादी तौर पर यहाँ का जो हिंदुइज्म है ये कदीम तरीन मजहब है इस इलाके का। तो उनकी औलादे होने के नाते से फिर बहुत से लोग जब अक्सरियत में मुसलमान होने लगते हैं तो अमूमन क्या होता है, वो कलमा तो पढ़ लेते हैं लेकिन तरीके वही होते हैं, और बाज़ औक़ात नए दीन में आकर भी पुराने दीन की चीजों को कहीं ना कहीं फिट कर देते हैं। जैसे नए घर में आप जाते हैं तो पिछले घर की चीजें कहीं ना कहीं लटका देते हैं, कोई इधर कोई उधर। तो यही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। और फिर यह है कि आतिशबाजी जो है इसमें जान का नुकसान भी है, माल का नुकसान भी है, वैसे भी खतरा है कि किसी को आग लग न जाए, या खास तौर पर जो फायर वर्क्स करते हैं। ये थी चंद बातें जो इस हवाले से आपसे करना थी। इसके साथ ही जो कुछ क्वेश्चन है मैं इनके जवाब दे देती हूँ। एक और गलत फहमी भी इस दिन के बारे में है जिसका जिक्र करना जरूरी है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस रात को तकदीर के फैसले होते हैं, 15वीं शाबान को, ठीक है, कि तकदीर लिखी जाती है, और इसको कर देते हैं मिक्स किसके साथ, लैलतुल कदर के साथ। लैलतुल कदर जो है वो रमजान की रात है। कदर का क्या माना है? नंबर 1 तकदीर, नंबर 2 अंदाजा, नंबर 3 तंग होना। उस रात इतने फरिश्ते उतरते हैं कि जमीन तंग हो जाती है उनके लिए। नंबर 2 ये कि वो बड़ी कदर कीमत वाली रात है कि कुरान नाजिल हुआ था, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। अच्छा, तीसरी बात यह है कि इस लैलतुल कद्र में तकदीर जो है बंदों की वो फरिश्तों के हवाले की जाती है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तो सारे उमूर जो है जमीन पे जिनकी एग्जीक्यूशन होनी है वो फरिश्तों के सपुर्द, यानी साल का बजट दिया जाता है। ये सारे काम रमजान के आखिरी अशरे की किसी एक ताक रात को होते हैं जिसको लैलतुल कद्र कहा जाता है। ये 15 शबान को नहीं होते। ठीक है, बात यह है कि कुरान पाक में आता है वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिस चीज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोके उससे रुक जाओ। ठीक है, तो आप जब रोकते हैं एक बात से कि 15 के बाद नहीं रोजा रखो, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे चूंकि आपने रखे तो हम आपकी सुन्नत फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये लिखे हुए सवालों के जवाब दे दें। शबान के पहले 15 दिनों में पूरे 15 दिन के रोजे रख सकते हैं अगर आप छुट्टी न कर लें रोजा रख के, है? या देर से ना आना शुरू कर दें, क्योंकि होता यह है कि आप फिर एडवांटेज ले जाते हैं कि हम रोजे से हैं इसलिए हमने होमवर्क नहीं किया या टेस्ट नहीं दे रहे। अगर कोई ये पूछे कि हम क्या करें इस दिन 15 शबान को, नहीं लोगों को आदत हो गई है खत्म वगैरह करने की, तो इस लिहाज से वो पूछे कि फिर इस दिन क्या करें, तो उनको क्या जवाब दें? क्या जो पकाकर घर हलवा चावल वगैरह भेजे तो उसको खा लें? अब देखिए बिदअत का खाना है, टैक्स की किस्म का है। पहली बात तो ये है कि उन्हें कहें वही करें जो रोज करते हैं, नमाजों की पाबंदी करें, सदका खैरात जैसे रूटीन में करते हैं, क्योंकि जो दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूस नहीं किया किसी खास इबादत के लिए, उसको अपनी तरफ से बता के अच्छा आप ये कर लें ये कर लें ये कर लें, तो ये भी दुरुस्त नहीं होगा। आप क्या बताएं, जो रोज करते हैं वही इस दिन करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई खास अमल साबित नहीं है। अगर वालिदैन और शौहर रोजे इस माह में मना करें तो क्या उनकी बात मान ली जाए? नफली रोजे में शौहर की इजाजत जरूरी है, तो ये नफली रोजे हैं, ठीक है ना। इल्ला ये कि आपको फर्ज पूरा करना है, पिछला कज़ा करना है, वो तो फिर आप नहीं किसी की भी मानेंगे। लेकिन नफली रोजे में
بیوی کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے لیکن والدین کی ضروری نہیں ہوتی. واٹس یور گرینڈ سنز نیم؟ چلو میں آیت ایک پڑھتی ہوں، آپ بتائیے. لم نجعل لہ من قبل سمیہ. جی یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا نا حضرت یحییٰ کا. چلیے اگر کسی عورت کے پچھلے رمضان کے فرض روزوں کی قضا باقی ہو، وہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتی ہو تو 15 کے بعد رکھ سکتی ہے یا قطعی ممنوع؟ دیکھیں قطعی ہے یا نہیں، جب پسندیدہ یہی ہے کہ نہیں رکھے، الا یہ کہ قضا رہتے ہیں تو کچھ قضا پہ شوال میں جا رکھے. ٹھیک. اچھا ایک چھوٹی سی بات مجھے خیال آ رہا تھا، میں آپ سے شیئر کروں گی، ہے تو بس ایسے ہی لیکن مجھے اس بات سے تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے، میرے ذہن میں آ رہی تھی. آپ نے یہ نام کی بات کی ہے تو اس وقت الحمدللہ میری نانی موجود ہے نا، زندہ ہے میری نانی، اور میں بھی نانی بن گئی ہوں. تو اور اتفاق یہ ہے کہ مجھے یہاں پر آئی ہوں، یہاں سے میں اپنی نانی کی ملاقات کے لیے بھی، اسی وزٹ میں میرا درس تھا سرگودا میں بھی، تو میں ان سے بھی ابھی ملاقات کروں گی جا کے. تو ایسے ایک اتفاق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا، تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا تھا. نانی بننے کے بعد نانی کی زیارت کرنے جانا ہے، کیونکہ جب مریم ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش میری نانی زندہ رہی یہ خبر سننے کے لیے. ویسے الحمدللہ شی از اباؤٹ 100 بٹ شی از آل رائٹ. ویسے تو بڑھاپے کی ایک ویکنیس ہوتی ہے لیکن اپنے پاؤں چل کر واش روم جاتی ہیں. جب لاسٹ ابھی میں ملی ہوں تو اس وقت الحمدللہ چھوٹا موٹا اپنا کام کر لیتی ہیں، بستر بنا لیا، کچھ اور اپنے ہاتھ سے کھا پی لیا، چل پھر لیا. پہلے تو گفتگو بہت اچھی کرتی تھی، بہت فصیح اللسان تھی، لیکن یہ کہ اب اس دفعہ میں نے دیکھا کہ بات کم کر رہی تھی الحمدللہ. میری نانی کی والدہ اس وقت فوت ہوئی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی. ایک طاعون پھیلا تھا پچھلی صدی کے شروع میں، 1900 اینڈ سم تھنگ میں، کچھ 10-8 تھا یا کچھ ایسے ہی تھا. 1910 کی بات ہے یا 8 کی بات ہے، مجھے اب صحیح یاد نہیں اس وقت تاریخ، لیکن اسی کے لگ بھگ تھا. تو اس وقت وہ اپنی والدہ کا دودھ پی رہی تھی اور وہ والدہ فوت ہو چکی تھی، وہ طاعون کے مرض کا شکار ہوئی تھی. طاعون پھیلا تھا، بہت لوگ فوت ہوئے تھے اس طاعون میں. وہ بتاتی ہوتی ہے نانی کہ میں اپنی فوت ہوئی بھی ماں کا دودھ پی رہی تھی اور پھر مجھے آ کے اٹھایا گیا تھا ماں کے سینے سے، تو انہوں نے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا ہوا. اب یہ اللہ کے فیصلے ہیں نا کہ اپنی والدہ کو انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن اگلی کتنی جنریشنز کی خبر ان کو زندگی میں ملی. جو چاہے اللہ کرے. کوئی اور سوال میں، ورنہ پھر اجازت چاہوں گی. یہ کہتے ہیں کہ کلاس میں اتنی نیند کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ لوگ جب آ جاتے ہیں تو پھر اس نیچرل روحیں اگر اس طرح نہیں آتی تو پھر ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی جو لوگ روحوں کو بلاتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں. میں نے خود بھی کئی دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا ہے. یہ ایکسپیرینس میں بھی کر چکی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ سب جنات ہیں. مرے ہوئے لوگوں کی روحیں نہیں آتی، جنات ہوتے ہیں جو آس پاس گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جن کو ہمارے حالات پتا ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اندر آ کے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہی وہ ہم جو پوچھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اوٹ پٹانگ بتاتے رہتے ہیں. It's just waste of time، کوئی فائدہ نہیں، علم لا ینفع ہے. اور کئی لوگ 40 دن تک لائٹ نہیں آف کرنے دیتے کہ جو فوت ہوا شخص ہے وہ واپس آتا ہے. تو دیکھیں آپ کو اندھیرے میں اپنے گھر کا راستہ ملتا ہے. اتنی جب ڈارک رات ہو جاتی ہے، چلو شہر میں تو پھر بھی روشنی ہوتی ہے، گاؤں وغیرہ میں تو اندھیرا ہو جاتا ہے. چلو کوئی بات نہیں، وہ تو غریب کو، لیکن 40 دن نہ مقرر کریں. جتنی توفیق ہے 1 دن میں دے دیں، 2 دن دیں، 40 دیں، سارا سال دیں، ساری زندگی دیں، صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مخصوص نہ کریں کہ صرف 40 دن اور وہ بھی ایک مخصوص جگہ پر ہی بھیجنا ہے اور پکا کے بھیجنا ہے. آپ کو اچھا راشن بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی کو کپڑا بھی دے سکتے ہیں، آپ کتابیں لے کے دے سکتے ہیں، آپ کہیں کسی بیمار کا علاج کرا سکتے ہیں. یعنی صدقے کی تو بہت ساری قسمیں. دیکھیں یہ شب رات، شب کا مطلب بھی رات ہے اور رات کا مطلب بھی رات ہے. کیا وہ رسا اپنے مردے رشتہ داروں کی کچی قبروں کو سال میں کسی دن بھی لیپ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی خاص دن مقرر نہ کریں بلکہ اس لیے سے کریں کہ قبر بیٹھ نہ جائے، دب نہ جائے. دیکھیں اس میں اصول یہ ہے کہ مردے کی جو حرمت ہے، ٹھیک ہے نا، مرے ہوئے انسان کی بہت عزت ہے، حرمت ہے، اسی لیے اس کو نہلاتے ہیں. حالانکہ مر گیا تو آپ کہیں آپ تو مر گئے، کیا فائدہ اس نے جانا تو مٹی میں، نہلانا کس لیے؟ لیکن کتنا احتیاط سے نہلاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کفن میں لپیٹتے ہیں، پھر زمین میں اس کو دفن کرتے ہیں. یہ سب کچھ کس لیے ہے کہ انسان جانوروں کا نشانہ نہ بنے. اگر ایسے ہی جا کے رکھ آئیں کہیں ہم مردے کو، دفن نہ کرے تو کیا ہوگا؟ جانور کھا جائیں گے نا اس کو، کبے ٹھونگے ماریں گے اس کی آنکھوں میں، اس کا دماغ پھاڑیں گے، کتنا اس کا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے عزت عطا کی ہے. انسان خواہ زندہ ہو یا مردہ اس کی عزت ہے، حرمت ہے. تو دفنانے کی حکمت کیا ہے؟ حرمت نہیں پامال ہو.
مٹی سے بنا ہے مٹی میں واپس چلا جائے وہ اس کے لیے معزز ترین مقام ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ قبر اس طرح بارش میں بھیگ گئی کہ جسم ایکسپوز ہو گیا مردے کا تو اس کو دوبارہ دبانا, اس کے اوپر مٹی ڈالنا, اس کی لپائی اگر کرنا چاہیے کچھ بھی تو دیٹس اوکے. اس حد تک تو ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے ایک سیلاب آیا تھا, اس میں مجھے بتایا گیا تھا ایک علاقہ ہے شاید پنڈ دادر خان یا کون سا, کہ اس میں اتنا زور کا سیلاب تھا کہ زندہ گائے بھینسیں تو جو ڈوبی سے ڈوبی, جو مردے تھے وہ قبروں سے نکل کے تیرنے لگے تھے. جی ایسا ہوا تھا. یہ لئی نالے کا جو تھا, جی آپ نے دیکھا یا سنا اس وقت جب یہ ایسا دیکھا بھی تھا. تو اب آپ دیکھیں ایسے اگر نظر آ جائے تو کیا حکم ہے کہ اس مردے کو یعنی دوبارہ دفنایا جائے, اس کی قبر درست کی جائے, اس کو جانوروں کے حوالے نہ کیا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے یا ادھورا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے, ناقص بچہ بھی پیدا ہوتا ہے, تو اس کو بن میں یا کہیں کوڑے کے ڈھیر پہ نہیں پھینکتے. آپ لڑکیاں ہو اس لیے آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچہ ابورٹ ہو جاتا ہے نا, مس کیریج ہو جاتا ہے نا, اور بہت چھوٹا ہوتا ہے کہ ابھی بعض اوقات اس میں روح پڑی ہوتی ہے, بعض بہت چھوٹا سا, ایون اگر مضغہ کی سٹیج بھی ہو, مضغہ کی سٹیج پر بھی ایسی کوئی تکلیف ہو کہ انسان نہیں بنا, شیپ نہیں بنی, بازو نہیں بنے, لیکن بوٹی پوری بن چکی ہے, تو بھی اس کو بن میں نہ ڈالیں. کیا کریں, یا کہیں زمین کھودیں اور اس کے اندر. کراچی میں ایک اسپتال ہے, اس کے بارے میں مجھے کسی نے کلاس میں یہ بات بتائی کہ وہاں پر جو میٹرنٹی وارڈ ہے اس کے پاس اتنی بلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا پھر رہا ہوتا ہے. وہ لوگ احتیاط نہیں برتتے, اور جو اسی طرح کے ماؤں کے ادھورے بچے ہوتے ہیں, جیسے ماں کا کوئی مس کیریج ہونے والا ہے یا ڈی این سی کرائی ہے یا کچھ, تو وہ جو کچھ اندر سے نکلتا ہے وہ اس کو ایسے ہی ڈبے میں پھینک دیتے, ڈبا اٹھا کے باہر جا کے پھینک دیتے, وہاں سے بلیاں کتے بعض اوقات پورے بچے جو ہیں منہ میں لے کے پھر رہتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ تھی ہماری, انہوں نے روتے ہوئے کلاس میں یہ بات سنائی کہ میڈم میں نے خود دیکھا ایک بلی کو منہ میں پکڑ کے لے جاتے ہوئے, تو میں نے تو بہت ایک طرح کا وہاں پر سٹینڈ لیا, اور میں اسپتال کی انتظامیہ کے پاس گئی اور کہتی میرے میاں مجھے کہہ رہی تھی تم کس چکر میں پڑ گئی ہو, لیکن خیر لمبی چوڑی اس نے بات سنائی, اور پھر جا کے تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے اگر کہیں اور نہیں تو یہی کوئی ایریا ایسا ہو کہ جہاں آپ گڑھا کھودیں اور اس میں یہ چیزیں دبائیں, کیونکہ انسان کی حرمت ہے نا. کیونکہ اگر آپ اس طرح انسانوں کے جسم کے ٹکڑے, مثلا اگر کسی کا آپریشن بھی ہو نا, خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں, کسی کا کوئی بازو کاٹ دیتے ہیں, ایسے آپریشن ہوتے ہیں نا, یہ جسم کے اندر سے کچھ نکال دیتے ہیں بعض اوقات, تو وہ انسانی جسم کے ٹکڑے ہیں, ان کی بھی حرمت ہے, ان کو بھی بلیوں کو نہ ڈالیں. کیونکہ یہ جو جانور ہوتے ہیں بلی وغیرہ, ان کو جب خون پڑ جاتی ہے نا, انسانی خون کی لت پڑ جاتی ہے, تو یہ بھی خون خوار ہو جاتے ہیں. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جسے خواتین کا رحم نکال دیا جاتا ہے, تو یہ نہیں کہ ان کو اٹھایا اور آپ یوں ہی پھینکا ہے کوڑے کے ڈھیر پہ. یعنی خاص طور پر آپ میں سے اگر کچھ لوگ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کوئی لنک ہے ان کا, تو ان سارے انسانی اعضاء کی حرمت ہے. حتیٰ کہ جو بال اترتے ہیں ہمارے, تو بہتر تو یہی ہے کہ ہم کٹھے کر کے پھر کہیں دبا دیں. ہمیں تو بچپن میں یہ سکھایا گیا تھا, اب بہت لاپرواہی برتتے ہیں, لیکن کیونکہ بال بھی تھوڑے رہ گئے تو بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ جب اترتے تھے تو ڈھیروں ڈھیر اترتے تھے, تو ہماری پپی تو بہت اس میں سختی کرتی تھی. ہر ایک بہن کے ہمارے ایک خاص ڈبہ رکھا ہوا تھا الماری میں, جہاں چیزیں ہوتی تھی کہ باہر ایک بال نظر نہ آئے, وہ سارے اکٹھے کر کے اس میں ڈالتے جائیں اور پھر ایک لفافہ بھر کے کہیں جا کے اس کو زمین میں دبا دیں. کیونکہ انسان کی ایک عزت ہے, جب انسان کی حرمت پامال ہوتی ہے دل سخت ہوتے ہیں, جیتوں کے ساتھ بھی انسان زیادتی کرنے لگتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ انسان کی جو عزت ہے, جو اس کے خون کی حرمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے شہر حرام اور اس مہینہ حرام اور جو مقام ہے ان سب کی حرمت سے زیادہ اعلیٰ قرار دی ہے. تو قبر اگر بہ رہی ہو یا کچی ہو یا خراب ہو رہی ہو, تو وہ صرف وارثوں کا ہی کام نہیں, جو بھی قبرستان کے ذمہ دار ہوں, رکھوالے ہوں, وہ یہ کریں. ہمارے تو افسوسناک خبریں ملتی ہیں کہ بعض اوقات ملی بھگت سے مردے چرا لیے جاتے ہیں اور راتوں رات نکال لیے جاتے ہیں, اور ان کو پھر آگے سیل آؤٹ کیا جاتا ہے. دوسرے ملکوں میں جو میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے ایسے گینگ بنے ہوئے ہیں کہ وہ سپلائی کیے جاتے ہیں یعنی ناجائز طور پر. بہت کچھ ظلم, کیونکہ خدا کا خوف نہیں, خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وہ نہیں, تو پھر آپ جو جی چاہے کریں. کریے کہ کسی ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہی تھی, چوہوں کا سائز انہوں نے بلیوں جیسا دیکھا, کتنے موٹے موٹے, تو پھر پتا چلا کہ جو ڈلیوریز ہوتی ہیں پلاسنٹاز ایسے ہی بن میں پھینک دیے جاتے ہیں, اور وہ چوہے کھا کھا کے اس کو. اب آپ خود سوچے کہ انسانی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. آج کسی نے کہا کہ 15 شعبان کے بعد جو روزہ رکھنے سے منع کیا, اگر کوئی رکھ لے تو کیا گناہ ہوگا. بنی اسرائیل والے سوال کرتے ہیں. آپ دیکھیے
اچھا اطاعت گزار کون ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا، اللہ تعالیٰ آپ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، ٹھیک ہے نہیں کریں گے بس ختم بات، پھر کیوں پوچھیں گے اگر کر لیا تو کیا ہوا، اگر بھول کے کر لیا، اگر ثواب کی نیت سے کر لیا، نہیں بس ٹھیک ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں ان پر یہ تو حرام اور حلال کی قید نہیں لگائی گئی، لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ انسان سنت کو فالو کرے، اس میں اجر ہے اور وہ آپ ہی کے فائدے کے لیے نا۔ کہتے ہیں کہ ہندو جب دیوالی کا تہوار مناتے ہیں تو یہ سوچ ہوتی ہے کہ لکشمی دیوی جو دولت حسن مال کی دیوی ہے وہ خوش ہوگی، ہمارے گھر خوب دولت اور رزق آئے گا۔ کہیں شب برات کے پیچھے بھی تو یہی کانسیپٹ نہیں کہ اس دن خاص چیزیں پکانے یا صدقہ کرنے سے مزید خوشحالی آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی نیت بھی ہو، لیکن میں پچھلے 4 سال سے روزے نہیں رکھ رہی کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ میں دوائی کھاتی ہوں اور دوا مس نہیں کر سکتی، یہ 4 سال سے کھا رہی ہوں، چھوڑ دوں تو بیمار ہو جاتی ہوں۔ سیکنڈ اوپینین لیں، ایک خاتون تھی، ان کو میں نے اسی طرح مشورہ دیا کہ آپ سیکنڈ اوپینین لے کر تھوڑا آپ کوشش کریں، ایک دن روزہ رکھیں، اگر چل گیا کمپلیٹ کر لیں۔ وہ السر کی مریضہ تھی، ان کو ہر تھوڑی دیر کچھ کھانا پڑتا تھا، اور رمضان کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے ٹرائی کیا اور شام تک کوئی خاص نہیں تکلیف ہوئی، اور الحمدللہ اس کے بعد کئی سالوں سے مسلسل اب روزے رکھ رہی ہیں، اور اس سے پہلے کافی عرصے تک وہ روزے چھوڑتی رہی۔ آپ ٹرائل بیس پہ رکھ لیں، اگر آپ سمجھیں کہ مرنے لگے ہیں تو پھر توڑ کے روزہ دوا کھا لیں، ٹھیک ہے، لیکن ذرا سا ٹیسٹ تو کریں۔ اس نے میں نے گھٹنے کی تکلیف آپ کو بتائی تھی نا، تو بیٹھ کے نماز، اب میں کیا کرتی تھی، بیڈ پہ تھوڑا ایسے موڑ موڑ کے بیٹھ کے دیکھتی تھی، اچھا آج میں نیچے پڑھ سکتی ہوں نماز، اچھا آدھی پڑھ لوں، فرض نیچے پڑھ لوں، سنت اوپر پڑھ لوں، تھوڑا تھوڑا ٹرائی کر کے۔ پھر ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ نیچے بیٹھنے لگی تو اتنی تکلیف ہوئی، پھر اٹھ کے جلدی اس کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تو ٹرائی ضرور کرتے رہنا چاہیے، لیکن اگر پہلے سے ڈر جائے کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب ایک دفعہ مجھے چھوٹ گیا، نہیں، ابھی آپ ینگ ہیں، اور آپ کو پتا بہت سی بیماریوں کا علاج خود روزے کے اندر ہے۔ 15 شعبان کو مرنے والوں کی قبروں کی صفائی تو کرتے ہیں مگر جن راستوں پہ زندہ لوگ چلتے ہیں ان کا کسی کو کوئی خیال نہیں۔ اس پر بھی ویسے آپ سے بات کروں گی انشاءاللہ، کبھی زندگی رہی میرا جی چاہتا ہے کہ ہم سب اپنے گلی محلوں کے بارے میں کچھ سوچیں، ان کی صفائی کا۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں بچوں کو ہوم ورک ملتا ہے اس طرح کا، کیا بلا کسی کو کوئی معلوم ہے اس طرح کی بات؟ جی کوئی بتائے گا؟ اس طرح کے ہوم ورک ملتے ہیں کہ آج آپ اپنی جو باؤنڈری وال ہے اس کے ساتھ جتنا بھی ایریا ہے اس کو آپ صاف کریں گے، اور باقاعدہ پھر اس میں چیک کیا جاتا ہے اور اس کے مارکس دیے جاتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اب آئندہ ہم بھی کچھ اس طرح کے ہوم ورک شروع کریں تاکہ ہماری گلیاں محلے کچھ صاف ہوں۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کو اجازت نہ دیں کہ آپ گلی صاف کریں، لیکن کچھ تو کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو پتہ کیا کروں، گلی محلے کے بچوں کو اکٹھا کر لوں، ان کو ساتھ ملاؤں اور ان کو کوئی نہ کوئی اچھی بات بتا کے اور ان سے کہو چلو ہم سب مل کے یہ کرتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ کا الگ، کچھ علاقے ایسے جیسے خال کوئی گاڑی گزرتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ٹریفک ہے، تو اس میں آپ دن کو نہیں رات کو بھی کچھ کر سکتے۔ گھر کے مردوں کو احساس دلائیں، گلی محلے میں جہاں درس دیتے ہیں ان کو احساس دلائیں، تو دیکھیں کیسے نہیں ہوگا، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جیسے وہ شجرکاری کا ایک ہفتہ مناتے ہیں، اگر ہم بھی اپنے اپنے صرف گھر کی جو دیوار ہے اس تک کا ایریا اور نالی وغیرہ بھی صاف کرنے کی ذمہ داری لے لیں تو شہر صاف ہو سکتا ہے۔ جی صفائی کے لیے کرتے ہوں گے، بیمار بندے کے جراثیم ہوتے ہیں شاید اس وہم سے کرتے ہوں گے۔ یہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کا جو کانسیپٹ ہے، دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی صحیح حدیث میں ثابت نہیں، بعض ضعیف روایات اس سلسلے کی موجود ہیں جس میں کچھ عبادت وغیرہ کا ذکر ہے، اور وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ليلۃ القدر ہے، حالانکہ ليلۃ القدر تو رمضان کو ہے، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا ہے اور قرآن ليلۃ القدر میں اترا ہے، تو ليلۃ القدر رمضان کے علاوہ تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ضعیف احادیث موجود ہیں، کسی صحیح حدیث سے ایسی بات نہیں ثابت۔